توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیسی توبہ کی جائے تو گناہ معاف ہوں گے؟ توبہ کے لیے بھی کوئی قاعدہ اور قانون ہے۔ دنیا میں جو بھی کام ہے ان کو سر انجام دینے کے لیے قاعدے اور قانون بنے ہیں، توبہ کے لیے بھی قاعدہ اور قانون ہے۔ محدثین نے اس کے لیے شرائط بیان فرمائی ہیں۔ جب انسان سے گناہ ہو جائے اس کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب کچھ باتیں پائی جائیں، وہ شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ رب تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے اللہ رب العزت کے آگے آہوزاری کرے، مقصد اللہ کی رضا ہو۔ گناہ سے باز آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودگی ہو، دنیاوی کوئی مفاد حاصل کرنا مقصد نہ ہو۔ اگر ایک آدمی ایک گناہ کرتا تھا، اس گناہ سے باز آ گیا، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، مقصد دنیاوی کوئی مفاد حاصل کرنا ہے، اس کو توبہ نہیں کہہ سکتے، اور اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور اس کے نامہ اعمال سے گناہ ختم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، توبہ قبول ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے، جس آدمی سے گناہ ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام جو اس سے اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گیا ہے اس کو برا سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوا میں اس پہ شرمندہ ہوں، اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تیری خالقیت کا تقاضا یہ تھا، میں تیری نافرمانی نہ کرتا، لیکن اے اللہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور یہ کام کر بیٹھا ہوں، اس میں نہایت شرمندہ ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے آدمی کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ جو گناہ تو کرے، توبہ کے الفاظ بھی کہے، لیکن شرمندہ نہ ہو، اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جو آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ سے معافی تب ملتی ہے جب آدمی عملاً اس کام کو چھوڑ دے۔ ایک آدمی ہے گناہ کو کر رہا ہے اور توبہ کے الفاظ بھی کہہ رہا ہے، لیکن عملاً اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے، توبہ کے الفاظ بھی کہتا رہتا ہے۔ یہ محض الفاظ کہنے ہیں، حقیقت میں توبہ نہیں ہے۔ حقیقت میں توبہ تب کہیں گے جب عملاً اس گناہ کو چھوڑ دے اور ساتھ اللہ رب العزت سے اس کی معافی چاہے۔ نمبر 4، جب انسان اس سے گناہ ہو گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس گناہ سے جس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے کہ اے اللہ اب تو جو مجھ سے ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ میں کبھی اس کے قریب نہیں آؤں گا۔ اور عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، پختہ ارادہ کر لے کہ اللہ مجھ سے جو نافرمانی ہوئی، گناہ ہوا، اے اللہ آئندہ میں کبھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ توبہ کرتے وقت یہ چیز ضروری ہے۔ اگر توبہ کرتے ہوئے یہ نہیں تھا ذہن میں، بلکہ یہ تھا گناہ ہو گیا توبہ کر لیتا ہوں، پھر گناہ ہوگا پھر توبہ کر لوں گا، تو یعنی ارادہ پہلے یہ کہ پھر اور کرنا ہے، ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ 5ویں شرط محدثین نے یہ لکھی ہے کہ اس آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے جو آدمی گناہ کرے، اللہ سے معافی چاہے، لیکن اس کا ابھی حالت نزع والا موقع نہ آیا ہو۔ یعنی توبہ کب تک قبول ہے؟ جب تک موت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، اس سے پہلے توبہ کر لے گا تو قبول ہے۔ اگر اس وقت توبہ نہیں کی، موت کے آثار ظاہر ہو گئے اور غرغرہ کی کیفیت پیدا ہو گئی، اب توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ غرغرہ کی کیفیت طاری نہ ہو۔ اگر سانس نکلنے کے آثار ظاہر ہو گئے، نزع کی کیفیت طاری ہو گئی، اب گناہ کا کوئی معاملہ معافی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں فرعون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام
अपने मानने वालों को लेकर दरिया को पार कर गए। फिरौन अपनी फौज को लेके आया, रास्ते खुले देखे कि देखो दरिया है, रास्ते बने हैं। अपनी फौज को कहा चलो तुम भी दरिया के अंदर कूदो और उनका ताक़ब करो। लेकिन देखते ही देखते दरिया का पानी आपस में मिल गया और फिरौन भी गर्क हो गया और उसके मानने वाले भी गर्क हो गए। जब फिरौन गर्क होने लगा, नीचे जा रहा था, पानी उसके हर उज़व में दाखिल हो रहा था और वो डूब रहा था। अब उसको नदामत हुई, अब उसको एहसास हुआ, अब वो कहने लगा कि मैं मूसा के रब पे ईमान ले आया। जब वो ये कलमात कह रहा था और दिल से शर्मिंदा हो रहा था, उस वक़्त फरिश्ते ने मट्टी उठाई, उसके मुंह में डाल दी कि अब तौबा का कोई फ़ायदा नहीं।